اس واقعے سے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، خصوصاً حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت پاکستان کے ہیں لیکن پورے عالم کے سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور ہر جگہ الحمدللہ ان کی چھاپ ہے، اثر و رسوخ ہے، ان کی کتابیں باقاعدہ نصاب میں، سبجیکٹ میں داخل ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا اور کہا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ قیامت تک گھروں میں، رہائش میں جس طرح کی ترقی ہوتی جائے گی تو اس زمانے کے مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ حق ہے کہ اپنے گھروں اور اپنے زمانے کی سہولیات کے حساب سے مسجدوں کو بھی ترقی دیں۔ جس زمانے میں لوگوں کے گھر پھوس کے ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں مسجدیں بھی پھوس کی ہوں گی، جس زمانے میں لوگوں کے گھر ٹین کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں مسجدیں بھی ٹین کی ہوں گی، جس زمانے میں پختہ گھر ہوا کریں گے اس زمانے میں مسجدیں بھی پختہ ہوا کریں گی، اور جس زمانے میں اپنے گھروں میں لوگ ٹائلز لگائیں گے، پتھر لگائیں گے، اس کو سجائیں گے، سنواریں گے، تو اس زمانے میں اگر مسجد میں ٹائلز نہیں ہے، مسجد میں پتھر نہیں ہے اور ان کو گھروں کی طرح سجایا سنوارا نہیں گیا ہے، گھروں میں ٹینکی ہے، نل کا پانی ہے، بہترین پانی ہے، مسجد میں اس کا نظام نہیں ہے، گھروں میں پنکھا ہے، اے سی ہے اور مسجد میں پنکھا اور اے سی نہیں ہے، تو زمانے کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ مسجد کا اور اللہ کے گھر کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو مالدار طبقہ ہے الحمدللہ، اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، دولت مند بنایا ہے، وہ ٹائلز سے نیچے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، آگے کا پلان تیار کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں اور سنگ مرمر لگاتے ہیں، بہترین پتھر، بہترین ٹائلز، ان کے غسل خانے میں چلے جائیے، ان کے بیت الخلاء میں چلے جائیے، ان کی گلی میں چلے جائیے، ان کے گھر آنگن میں چلے جائیے، ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آئیں گے، ٹائل سے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ان مالداروں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ چونکہ ان کے گھر ٹائلز کے ہیں تو وہ مسجدوں کو بھی کم سے کم ٹائلز سے اور پتھر سے مزین کریں۔ غریبوں کی ذمہ داری اس کے بعد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کے گھر ابھی اس ٹائپ کے نہیں ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں یہ پوری بات تفصیل کے ساتھ اسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور رکھا میں نے کہ یہ جو کام شروع ہوا ہے، یہ کام یہ اس شریعت کا تقاضا ہے، دین کا حصہ ہے اور یہ ایک نہایت ضروری ہے اور ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے بے انتہا خوشی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اس سے پہلے ابھی شاید حضرت مولانا مناظر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے موقع سے ایک چھوٹا سا تعزیتی پروگرام ہوا تھا، اس موقع سے ایصال ثواب کے لیے دعا کے لیے میری آمد ہوئی تھی، تو مفتی مخمور حیات صاحب نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو برآمدے والا حصہ ہے تو اس میں بھی چھت کا ارادہ ہے، دعا فرما دیں، اور اس کے لیے ہم لوگ لائحہ عمل تیار کریں گے، نوجوانوں سے، مسلیوں سے، موا کے لوگوں سے مل کر، اور انشاءاللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ الحمدللہ کام انہوں نے شروع کیا اور سوشل میڈیا میں الحمدللہ وہ متحرک رہتے ہیں، فعال رہتے ہیں، اور یہاں کے نوجوان یا باہر کے نوجوان جو تعاون کرتے ہیں تو اسٹیٹس وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کس نوجوان کی طرف سے کتنا تعاون ہوا، اور دل سے دعا نکلتی ہے۔ کچھ حوصلہ افزا کلمات تو کہہ نہیں پاتا ہوں فون وغیرہ کر کے، لیکن دل سے دعا ضرور نکلتی ہے اسٹیٹس دیکھنے کے بعد کہ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے توسط سے کام ہو رہا ہے، اور ہر زمانے میں ہر زمانے کے جو آلات ہیں، جدید آلات،
اور جدید ذرائع اس کو اپنا کر کام ہو رہا ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور یہ سمجھ میں آیا کہ جب کسی کام کے لیے نوجوانوں کی ٹیم اور اس کے ساتھ بوڑھے اور بزرگ لوگوں کا مشورہ شامل ہوتا ہے، ان کی دعائیں، ان کی رہنمائی شامل ہوتی ہے، تو اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں ان نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور یہ کام پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے الحمدللہ، کہ اگر نوجوان لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم بزرگوں کے بغیر کام کر لیں گے، مشکل ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ اور بزرگ لوگ یہ سوچ لیں یہ نوجوان تو ویسے ہی ہیں، نا تجربہ کار ہیں، کیا ان کی رائے اور کیا ان کا مشورہ، ان کی معاونت کے بغیر ہم کام کر لیں گے، تب بھی مشکل ہے، ناممکن ہے، محال ہے۔ دونوں کی معاونت اور دونوں کی سہمت، دونوں کا تعاون، دونوں کا مشورہ ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے بتلایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ عملی اعتبار سے نوجوان شامل رہیں۔ کام کرنے کی ضرورت ہے، چندے کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، نوجوان آگے بڑھے، اینٹ اٹھانے کی ضرورت ہے، ایک ٹیم تشکیل دے کر نوجوانوں کی ٹیم آگے بڑھے، کام کرے یہ نوجوانوں کی ٹیم، لیکن اس کے ساتھ اصل مشورہ رہے اور اصل رائے رہے بزرگوں کی، عمر دراز لوگوں کی، تجربہ کار لوگوں کی، علماء طبقے کی، دیندار طبقے کی۔ آپ کام کر رہے ہیں، لا رہے ہیں چندہ کر کے، اپنے نوجوان دوستوں سے لا رہے ہیں، ان کو تیار کر کے تعاون کروا رہے ہیں، لیکن استعمال کر رہے ہیں اپنے ذہن کے حساب سے، نہیں چلے گا۔ بزرگوں کا بھی مشورہ لیجئے اور سمجھیے کہ بزرگوں کی کیا رائے ہے۔ آپ جب ان کی رائے لیں گے تو انشاءاللہ وہ ایسی رائے دیں گے جو آپ کی رائے کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تجربہ کار ہیں، عمر دراز ہیں، آپ کی عمر خام اور نامکمل ہے اور کچی ہے، اور ان کی عمر پکی ہے۔ ان کو جتنا تجربہ ہے آپ کو نہیں ہے۔ اس لیے ان دو طرح کے اور دو طرح کی جماعت کے لوگوں کو شامل ہونا کسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور الحمدللہ میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، اور اسی کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر، نوجوانوں کی ٹیم، نوجوانوں کی جماعت کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ان سے اگر کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کریں، لیکن طریقے سے اصلاح کریں، چشم پوشی سے کام لیں، درگزر کا معاملہ کریں۔ اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بزرگوں کی بات پر کبھی بھی آپے سے باہر نہ ہو، اور مکمل سنجیدگی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ان کی باتوں کو غور سے سنیں، اور سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے پھر لائحہ عمل تیار کر کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، تب انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ حالانکہ یہ کام کوئی بہت بڑا نہیں ہے اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہے، کام آسان بھی نہیں ہے۔ جب تک دو چار لوگ پہلے کھڑے نہیں ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ پھر نوجوانوں کی ٹیم نہیں کھڑی ہو جائے گی، بزرگوں کی دعائیں شامل نہیں ہوں گی، اس وقت تک کام ہونا مشکل ہے۔ تو الحمدللہ یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کے علماء نے، یہاں کے دیندار لوگوں نے، اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں نے اپنی دعا کے ذریعے، اپنی رہنمائی، اپنی رائے اور مشورے کے ذریعے سہمت دے کر کام کو آگے بڑھایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کام تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور کل شاید چھت کی ڈھلائی ہے، ماشاءاللہ کل چھت کی ڈھلائی ہے الحمدللہ۔ تو اس مناسبت سے چھت کی ڈھلائی سے ایک دن پہلے یہ پروگرام ہوا، اور میری شرکت بھی حسن اتفاق ہے۔ میں پرسوں رات کو تقریباً 9:30 بجے ہانڈی بھاسا پہنچا پٹنہ سے، اور
शायद मैं रास्ते में था, ट्रेन से आया था, रास्ते में था, यानी किशनगंज से निकल चुका था। उस बीच में मुफ्ती मखमूर हयात साहब का फ़ोन आया कि बिला किसी बहुत ज़्यादा तैयारी के एक छोटा सा प्रोग्राम करना चाहते हैं और आपको शरीक होना है, आप कब जाएंगे? तो मैंने बतलाया कि मैं इतवार के दिन शाम को जाऊंगा। बोले फिर हमारे हक़ में बेहतर होगा और फ़लाँ दिन प्रोग्राम है, आप तशरीफ़ लाएं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी मौजूदगी रही, मैं शरीक हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे भी जहाँ तक हो सकेगा इंशाअल्लाह मैं कल कुछ करके, अभी कुछ करके जाऊँगा इंशाअल्लाह। चलिए अभी ये कर देता हूँ, 500 रुपये का ताउन है मेरी तरफ से इंशाअल्लाह इस काम में। देखिए मेरे भाइयों, ये उभारने के लिए इस तरह का प्रोग्राम सजाया जाता है और ये अपने इलाके का एक माहौल भी बन चुका है। और मुफ्ती मखमूर हयात साहब ने अपने तजर्बे की रोशनी में बतलाया कि मुफ्ती साहब, सोशल मीडिया में जब तस्वीर के साथ मैं लोगों, नौजवानों के ताउन को शाये करता हूँ, फैलाने की कोशिश करता हूँ, तो दूसरे लोगों को भी हौसला मिलता है और बग़ैर कुछ कहे सोशल मीडिया से मुत्तला होकर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ख़ुद ताउन कर देते हैं। अब इन्होंने समझा, नौजवानों ने समझा, बुज़ुर्गों ने समझा कि हमारी जो मस्तूरात हैं, माएँ बहनें हैं, वो भी महरूम न रहे और एक छोटा सा प्रोग्राम सज जाए, धज जाए, उस मकसद से अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोग्राम हुआ जुमे के बाद और मस्तूरात ने भी हिस्सा लिया और रस्म व रिवाज से हटकर प्रोग्राम हुआ। बहुत अच्छी बात है, इसको सराहना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये सब के हक़ में बेहतर होगा। फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी, मस्जिद नाकाफ़ी होगी तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फिर आप ही लोगों के ज़रिए से ये काम पाए तकमील तक पहुँचेगा और ज़्यादा वसी होगी इंशाअल्लाह। याद रखिएगा कि ये जो सुनहरे मौक़े हैं, अल्लाह ताला के घर के लिए ख़र्च करने के मौक़े, ये मौक़े हमेशा नहीं होते हैं और ये कोई जलसों का सीज़न भी नहीं है, कोई सीज़न नहीं है। ये जलसों के सीज़न से हटकर छठ ढलाई की मुनासबत से ये प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मम बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो आदमी मस्जिद बनाता है, अल्लाह का घर बनाता है, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा, महल बनाएगा। एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ, शायद तरगीब हो जाए, मैलान पैदा हो जाए, हम लोगों के अंदर भी जज्बा उभर जाए, ज़ौक़ पैदा हो जाए।